قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اہل اللہ اور صالحین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشف عطا فرماتا ہے، اور یہ جو کشف ہے یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن سے بھی ہمیں ملتی ہیں، سنت میں مل جاتی ہیں، سیرت میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ کشف کا، میں اس کے پہلے لفظی معنی آپ کو بتا دوں۔ کشف کہتے ہیں پردے کا اٹھ جانا، کاشفہ کہتے ہیں کشف کا لفظی مطلب ہے کھل جانا، کوئی چیز بند تھی، پردہ گرا ہوا تھا، وہ اٹھ گیا، اس کو کہتے ہیں کشف۔ تو پس پردہ چیز دکھائی دینا یہ کشف کہلاتا ہے۔ وہ چیز، اب پردے سے کیا مراد ہے؟ پردہ کہتے ہیں ہمارے حواس کو، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، جو ہماری ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ہمارے وہ آلات، وہ ہماری جو ہے نا حسیات جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اپنے گرد و پیش میں، وہ کیا ہے؟ ہماری چھونے کی حس، ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی ہے۔ ہماری سونگھنے کی حس، ہماری دیکھنے کی حس، ہماری چکھنے کی حس، 5 حصے ہیں، اور سننے کی حس، یہی 5 ہے نا، ریسیپٹرز ہیں ہمارے، ریسیورز ہیں، انہی کے ذریعے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان کو اپنے دماغ کے اندر پروسیس کرتے ہیں اور کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ حواس وہ پردہ ہیں، وہ رکاوٹ ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر یہ کرم فرماتا ہے تو وہ اس حواس کے پردے اور اس رکاوٹ کے پیچھے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔